تقابل ادیان: اسلام، یہودیت، عیسائیت، ہندو مت، بدھ مت، زرتشت اور قادیانیت۔ برائے علم اسلامیات، فائنل، پشاور یونیورسٹی۔ فہرست سوالات و جوابات: مذہب کی تعریف اور اس کی ضرورت اہمیت پر ایک جامع نوٹ لکھیں۔ صفحہ نمبر 9۔ مذہب کے آغاز اور ارتقاء کے بارے میں ارتقائی نظریہ اور مذہبی نظریہ کی وضاحت کریں۔ صفحہ نمبر 13۔ معاشرے کے لیے مذہب کی اہمیت بیان کیجیے۔ صفحہ نمبر 17۔ مذہب کی اقسام بیان کیجیے اور علمی اور غیر علمی مذاہب میں فرق بیان کریں۔ صفحہ نمبر 19۔ یہودیت: حضرت موسیٰ سے قبل بنی اسرائیل کا مذہب بیان کریں۔ صفحہ نمبر 20۔ حضرت موسیٰ کی حالات زندگی کا رقم بیان کریں۔ صفحہ نمبر 23۔ یہودیوں کی مذہبی تقریبات اور رسومات تحریر کریں۔ صفحہ نمبر 25۔ یہودیوں کا طریقہ عبادت بیان کریں۔ صفحہ نمبر 28۔ بائبل کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ صفحہ نمبر 29۔ بائبل کی تاریخی حیثیت اور تدوین کے مختلف مراحل پر روشنی ڈالیں۔ صفحہ نمبر 33۔ یہودیوں کی مقدس کتابوں پر جامع نوٹ لکھیں۔ صفحہ نمبر 41۔ تعلیمات عہد عتیق پر مفصل نوٹ لکھیں۔ صفحہ نمبر 42۔ شہادتوں سے واضح کیجیے کہ بائبل اصلی حالت میں محفوظ نہیں۔ صفحہ نمبر 45۔ تورات پر نازل کی بربادیوں اور اس میں تحریف و بگاڑ کی دیگر وجوہات بیان کریں۔ صفحہ نمبر 48۔ یہودیوں کے عقائد مختصر بیان کریں۔ صفحہ نمبر 50۔ یہودیوں کے اہم فرقوں کا مختصر جائزہ پیش کریں۔ صفحہ نمبر 51۔ تالمود کیا ہے اور مذہب یہودیت میں تالمود کی کیا حیثیت حاصل ہے؟ صفحہ نمبر 52۔ حضرت موسیٰ کے معجزات بیان کریں۔ صفحہ نمبر 54۔ حضرت یہودیوں کی تاریخ اور سراسر میں ان کے حالات کا جائزہ لیں۔ صفحہ نمبر 56۔ خلافت عثمانی کی بربادی میں یہودیوں کی کردار پر بحث کیجیے۔ صفحہ نمبر 65۔ ظہور اسلام کے وقت یہودیوں کا حال اور پیغمبر اسلام کے ساتھ ان کا رویہ بیان کیجیے۔ اسرائیل کی موجودہ حکومت پر قیام پر قرآن مجید کی روشنی میں بحث کیجیے۔ صفحہ نمبر 76۔ صہیونی تحریک اور صہیونی پروٹوکول کا تعارف اور اس کا مقاصد بیان کیجیے۔ صفحہ نمبر 79۔ تحریک فری میسن اور روٹری کلب سے بحث کیجیے۔ صفحہ نمبر 85۔ عیسائیت: حضرت مسیح کے بعثت سے قبل یہودیوں کی مذہبی اور سیاسی حالت پر مضمون لکھیں۔ صفحہ نمبر 87۔ حضرت یسوع کی پیدائش کے حالات اور انجیل اور قرآن مجید کی روشنی میں بیان کیجیے۔ صفحہ نمبر 79۔ حضرت عیسیٰ کے حالات زندگی مختصراً بیان کریں۔ صفحہ نمبر 91۔ حضرت عیسیٰ کے ساتھ یہود کی مخالفت اور اس کی وجوہات بیان کریں۔ صفحہ نمبر 93۔ حضرت مسیح کو مصلوب کیے جانے کا واقعہ بالتفصیل بیان کریں۔ صفحہ نمبر 95۔ تعلیمات مسیح اور مسیحیت کی تعلیمات کا موازنہ کیجیے۔ صفحہ نمبر 97۔ عیسائیوں کی مذہبی زندگی پر سیر حاصل بحث کیجیے۔ صفحہ نمبر 101۔ عیسائی مذہب کے عبادت کے اصول اور عبادت کے طریقے بیان کیجیے۔ صفحہ نمبر 104۔ عیسائی مذہب کی اہم رسومات اور تہواروں کا حال قلم بند کیجیے۔ صفحہ نمبر 105۔ مسیحیت میں رہبانیت کو کیا مقام حاصل ہے؟ صفحہ نمبر 107۔ عیسائیت میں کفارہ کی کیا اہمیت ہے؟ صفحہ نمبر 109۔ عقیدہ تثلیث سے کیا ہے اور اس کی وضاحت کیجیے۔ صفحہ نمبر 111۔ پاپائیت کا عیسائیت میں کردار اور واضح کریں اور اس سے جو نتائج برآمد ہوئے اور جو اصلاح کی تحریکیں چلائی گئیں مختصر بیان کریں۔ صفحہ نمبر 114۔ رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کلیسا کے باہمی اختلافات بیان کریں اور کلیسا کی بہتری کے لیے جو رد عمل کی تحریک چلائی گئی اسے مختصر بیان کریں۔ صفحہ نمبر 119۔ کلیسا انگلستان پر جامع نوٹ لکھیں۔ صفحہ نمبر 121۔ مسیحی فرقوں کی تفصیل بیان کریں۔ صفحہ نمبر 122۔ حواری سے کیا مراد ہے؟ حضرت عیسیٰ کے چند مشہور حواریوں کے حالات تحریر کریں۔ صفحہ نمبر 126۔ حضرت عیسیٰ کے مر کر جی اٹھنے کا واقعہ بحوالہ انجیل بیان کریں۔ صفحہ نمبر 129۔ موجودہ عیسائیت پولس کا مذہب ہے، دلائل دیجیے۔ صفحہ نمبر 130۔ عیسائی مذہب کی مختصر تاریخ بیان کریں۔ عیسائیت اپنی موجودہ شکل اختیار کرنے تک کن انقلابات سے گزری؟ صفحہ نمبر 132۔ انجیل برناباس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ صفحہ نمبر 141۔ ہندو مت کی تاریخ مختصراً بیان کریں۔ صفحہ نمبر 145۔ ہندو مذہب کی نمایاں خصوصیات بیان کریں۔ صفحہ نمبر 147۔ ہندوؤں کی کتاب مقدسہ پر وید پر ایک مضمون تحریر کیجیے۔ صفحہ نمبر 149۔ مندرجہ ذیل کتب پر نوٹ تحریر کریں۔ آپشن: پران، رامائن، مہابھارت، گیتا، شاستر، برہما۔ صفحہ نمبر 152۔
ہندو مذہب نے نجات حاصل کرنے کے لیے جو 3 طریقے تجویز کیے بیان کریں، صفحہ نمبر 154۔ ہندو دھرم میں ذات پاتی تقسیم اور برہمنوں کے تقویز کے بارے میں جو بالتفصیل لکھے، صفحہ نمبر 156۔ تریمورتی یا ہندو تثلیت پر روشنی ڈالیں، صفحہ نمبر 149۔ ہندو مذہب کے مقبولہ اور مروجہ عقائد اور اسلامی رد بیان کریں، صفحہ نمبر 161۔ ہندو مذہب کے فلسفیانہ نظام پر مضمون لکھیں، صفحہ نمبر 165۔ ہندو قوانین کی کتاب پر مفصل نوٹ تحریر کریں، صفحہ نمبر 170۔ ہندو مت کے عظیم ہادی رام چندر جی اور کرشن مہاراج کے حالات زندگی اور تعلیمات قلم بند کریں، صفحہ نمبر 172۔ ہندو مذہب میں اصلاحی تحریکات پر مفصل نوٹ لکھیں، صفحہ نمبر 174۔ مدر ذیل پر مفصل نوٹ لکھیں، بھگوات گیتا، بہوم سماج اور آریہ سماج، صفحہ نمبر 177۔ بدھ مت، گوتم کے بدھ کے حالات زندگی پر قلم بند کریں، صفحہ نمبر 183۔ گوتم بدھ کی تعلیمات پر مفصل نوٹ لکھیں، صفحہ نمبر 185۔ گوتم بدھ کا خدا، روح، فرشتے، قیامت اور حیات بعد الموت کے متعلق عقیدہ بیان کریں، صفحہ نمبر 187۔ کن کن وجوہات کی بنا پر بدھ مت کو مقبولیت حاصل ہوئی، صفحہ نمبر 199۔ بدھ مت کے کتب کے بارے میں جامع نوٹ لکھیں، صفحہ نمبر 192۔ گوتم بدھ نے اپنے مریدوں کی جس طرح گروہ بندی کی سے مختصراً بیان کریں، صفحہ نمبر 193۔ مختلف ممالک میں بدھ مت کی اشاعت کی تاریخ بیان کریں، صفحہ نمبر 195۔ بدھ مت کے زوال کے اسباب بیان کریں، صفحہ نمبر 199۔ زرتشتی مذہب کی تعلیمات کے ماخذ بیان کریں، صفحہ نمبر 200۔ زرتشت سے پہلے ایران کی مذہبی حالت پر روشنی ڈالیں، صفحہ نمبر 202۔ زرتشت کے حالات زندگی بیان کریں، صفحہ نمبر 202۔ زرتشت کے عقائد اور تعلیمات پر روشنی ڈالیے، صفحہ نمبر 204۔ زرتشت کی وفات کے بعد زرتشتی مذہب میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوئیں، صفحہ نمبر 206۔ دور حاضر کے زرتشت ازم پر نوٹ لکھیں، صفحہ نمبر 208۔ اسلام سے قبل عربوں کی معاشرتی، سیاسی، مذہبی، اخلاقی حالت بالتفصیل بیان کریں، صفحہ نمبر 210۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پہلے 40 سال کے حالات قلم بند کیجیے، صفحہ نمبر 213۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اسلام کی کس طرح تبلیغ کی اور آپ کو کہاں تک اس میں کامیابی حاصل ہوئی، صفحہ نمبر 216۔ مدینہ میں رہ کر رسول پاک نے جس طرح تبلیغ اسلام کی اسے وضاحت سے بیان کرے، صفحہ نمبر 220۔ رسول پاک نے جو اسلامی تعلیمات ان کو بالتفصیل بیان کریں، صفحہ نمبر 224۔ یا اسلام کے بنیادی عقائد بیان کریں اور ان عقائد کے ذریعے اسلام کس طرح فرد اور معاشرے کی اصلاح کرتا ہے۔ قرآن مجید کے متن کی صحت اور حفاظت پر نوٹ لکھیں، صفحہ نمبر 226۔ قرآن مجید کے خصائل اور تفصیل سے بیان کریں، صفحہ نمبر 227۔ حدیث کے معنی و مفہوم بیان کریں، اس کی تدوین و حفاظت کے 5 دور بیان کریں، صفحہ نمبر 230۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حسنہ بیان کیجیے یا ثابت کیجیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکمل الخلق تھے، صفحہ نمبر 233۔ فقہ کی تعریف کیجیے، اسلامی فقہ کے مصادر اور ان کا تاریخی ارتقاء بیان کریں، صفحہ نمبر 236۔ فقہ کے متعلق مسالک پر تفصیلاً تبصرہ کیجیے، صفحہ نمبر 238۔ مذہب شیعہ اور خوارج کے حالات بیان کریں، صفحہ نمبر 241۔ مندرجہ ذیل مذہبی فرقوں کے بارے میں بیان کیجیے، معتزلہ، اشاعرہ، صوفیہ، صفحہ نمبر 244۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے لے کر شیخ احمد سرہندی تک تحریکات احیاء اسلام کا مختصر جائزہ بیان کریں، صفحہ نمبر 250۔ شاہ ولی اللہ سے لے کر اقبال تک تحریکات احیاء اسلام کا مختصر جائزہ پیش کیجیے، صفحہ نمبر 52۔ اسلام کو عصر حاضر میں جن مسائل کا سامنا ہے اس کا جائزہ لیجیے، صفحہ نمبر 255۔ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، دلائل سے ثابت کیجیے، صفحہ نمبر 258۔ کیا اسلام عالمی مسائل کا حل پیش کرتا ہے، صفحہ نمبر 261۔ اسلام کی اخلاقی تعلیم پر نوٹ لکھیں، صفحہ نمبر 264۔ اسلام نے معاشرے کی ترقی اور امن کی فضا قائم کرنے کے لیے جو بنیادی اصول وضع کیے ہیں انہیں قلم بند کیجیے، صفحہ نمبر 279۔ اسلام کی معاشرتی تعلیم پر سیر حاصل مضمون لکھیں، صفحہ نمبر 280۔ اسلام کی معاشی تعلیم پر مضمون لکھیں، صفحہ نمبر 287۔
اسلامی حکومت رعایا کے حقوق بیان کرے، صفحہ نمبر 291۔ اسلامی حکومت خلیفہ کے اوصاف اور اسلامی حکومت کی خارجہ پالیسی کے بنیادی اصول بیان کریں، صفحہ نمبر 294۔ اسلامی قانون کے ماخذ بیان کریں، صفحہ نمبر 296۔ دوسرے مذاہب کی موجودگی میں اسلام کی ضرورت کیوں پیش آئی، دلائل سے ثابت کیجیے، صفحہ نمبر 299۔ حضور پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نمایاں پہلوؤں پر روشنی ڈالیں، صفحہ نمبر 302۔ وحی الہی کی وضاحت کیجیے، صفحہ نمبر 304۔ مندرجہ ذیل کا تقابلی جائزہ پیش کریں، توحید، تصور معبود، حیات بعد الموت، صفحہ نمبر 308۔ قرآن مجید اور دیگر کتب سماوی کا تقابلی جائزہ پیش کریں، صفحہ نمبر 324۔ قادیانیت کے بانی کا تعارف کرائیے، اس کے مبنی بر کفر دعووں پر روشنی ڈالیے، صفحہ نمبر 227۔ مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد تا قیامت کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن و حدیث کے حوالے سے مسلمانوں کے عقیدہ ختم نبوت پر روشنی ڈالیں، صفحہ نمبر 333۔ مرزائی احمدی یا قادیانی غیر مسلم ہیں، پاکستان کے رائج الوقت قانون کے حوالے سے ان کی قانونی حیثیت پر روشنی ڈالیے اور بتائیے کیا وہ خود مسلمانوں کے نام سے موسوم کر سکتے ہیں؟ کیا وہ مرزا غلام احمد اور ان کے ساتھیوں یا اہل خانہ کے لیے مقدس القابات استعمال کر سکتے ہیں؟ کیا وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد اور عبادت کے بلانے کے طریقوں کو اذان کے نام سے موسوم کر سکتے ہیں؟ کیا وہ اپنی مذہب کی تبلیغ کر سکتے ہیں؟ صفحہ نمبر 337۔ حل شدہ پرچہ جات، صفحہ نمبر 341۔ صفحہ نمبر 9۔ مذہب۔ سوال: مذہب کی تعریف اور اس کی ضرورت اہمیت پر ایک جامع نوٹ لکھیں۔ جواب: دنیا کے مفکرین نے مذہب کی مختلف تعریفیں کی ہیں، مگر کوئی بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتی، اور نہ ہی کوئی تعریف اتنی جامع ہے جو مذہب کے تمام متنوع تصورات پر پوری طرح محیط ہو۔ پروفیسر ٹیلر نے مذہب کی تعریف ان مختصر الفاظ میں بیان کی ہے، یعنی روحانی ہستیوں پر ایمان۔ لیکن یہ تعریف اگرچہ مذہب کے بارے میں بہت سے گوشوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے، لیکن پھر بھی بہت کچھ اس کے دائرے سے باہر رہ جاتا ہے۔ کانٹ کے نزدیک ہر فریضہ کو خدائی حکم سمجھنا مذہب ہے۔ ہاف ڈنگ کے نزدیک مذہب اقدار کی مداومت کا نام ہے۔ ولیم جیمز کے نزدیک انفرادی اشخاص کے عالم انتہائی کے وہ جذبات و اعمال و تجربات جن کی بابت وہ سمجھے کہ ان کا رشتہ ان کی اس شے سے ہے جسے وہ اپنی دانست میں خدا کہتے ہیں، مذہب کہلاتا ہے۔ فرائیڈرچ کے خیال میں ہر انفرادی شے کو ایک عظیم کل کا جز سمجھنا اور ہر محدود شے کو لامحدود کا نمائندہ قرار دینا مذہب ہے۔ کارل ورٹن کے نزدیک انسان نے اس قوت کا نام مذہب رکھا ہے جس کے متعلق اس نے یہ عقیدہ پیدا کیا ہے کہ اس کے زور سے وہ کائنات کو مسخر کر لے گا۔ پروفیسر وائٹ ہیڈ نے مذہب کے بارے میں مختلف مقامات پر مختلف تصریحات کی ہیں۔ وہ ایک جگہ لکھتا ہے کہ انسان جو کچھ اپنے ذات کی تنہائی سے کرتا ہے مذہب ہے، اور ایک اور مقام پر لکھتا ہے مذہب عقیدہ کی اس قوت کا نام ہے جس سے انسان کو اندرونی پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے۔ پروفیسر مینیز کے نزدیک احتیاج کے احساس سے روحانی ہستیوں کی پرستش مذہب ہے۔ پی ڈی اوپنسکی کے خیال میں مذہب ایک انسانی تصور ہے، جس قسم کے انسان کی اپنی سطح ہوگی اس قسم کا اس کا مذہب ہوگا۔ ڈاکٹر گیلیوے لکھتا ہے جب ہم مذہبی شعور کے نفسیاتی عناصر جس انداز سے وہ عمل پیرا ہوتے ہیں اس کو پیش نظر رکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مذہب کی بعض تعریفیں ناتمام بھی ہیں اور یک طرفہ بھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب سے کہ کسی ایک درجے پر تو ان کا اطلاق ہو سکتا ہے لیکن دیگر مدارج پر نہیں ہو سکتا، یا یہ کہ مذہب کے بعض اہم گوشوں کو یکسر نظر انداز کر سکتی ہے۔ میکس کلر کے نزدیک یہ ایسی ذہنی صلاحیت ہے جس سے انسان غیر محدود قوت کا ادراک کر سکتا ہے۔ شوپنہاور لکھتا ہے مذہب موت کے تصور سے وابستہ ہے۔
برونائٹ ہیڈ لکھتا ہے مذہب اعتقاد کی اس قوت کا نام ہے جس میں یہ قوت ہوتی ہے کہ وہ انسان اور انسانی کریکٹر میں انقلاب پیدا کر دیتی ہے، بشرطیہ انہیں خلوص کے ساتھ قبول کیا جائے اور بصیرت کے ساتھ سمجھا جائے۔ پروفیسر جیمز ایچ لیوبا نے اپنی کتاب میں مذہب کی مختلف تعریفات تحریر نقل کی ہیں جو مذہب کے کسی نہ کسی ضروری جز پر حاوی ہیں۔ ان تعریفات میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں۔ مذہب کا نام اس احساس کا جو کسی مقدس بالا تر اور اندیکھی ذات کا وجود انسان کے قلب و دماغ میں پیدا کرتا ہے۔ مذہب ایک روحانی اور نفسی حالت ہے جس کی بنیاد یہ عقیدہ ہے کہ انسان اور کائنات میں باہم دیگر ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ مذہب کا نام اس جستجو کا جو انسانی زندگی کے حقیقی مقاصد کے ادراک کے لیے کرتا ہے۔ قرآنی تعریف مذہب ان ہدایات اور احکامات کا نام ہے جو وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اپنے بندوں کے لیے بھیجے ہیں، جن پر گامزن ہو کر انسان اس دنیا اور آخرت میں کی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ مذہب کی ضرورت اور اہمیت اگر مذاہب عالم کا عمیق جائزہ لیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مذہب کی اساس توحید باری تعالیٰ ہے۔ تمام انبیاء نے توحید اور خدا شناسی کی تعلیم دی ہے۔ قرآن مجید میں ہے اور تجھ سے پہلے ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف ہم یہی وحی کرتے تھے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری ہی عبادت کرو۔ اللہ کو ایک ماننے سے اللہ کی عظمت اور بزرگی میں اضافہ نہیں ہو جاتا۔ اگر تمام دنیا کے لوگ خدا کو تسلیم کرنا چھوڑ دیں تب بھی خدا کی عظمت اور بزرگی میں فرق نہیں آتا۔ اس عقیدہ میں انسان کے لیے ہی فوائد مضمر ہیں۔ اتحاد عقیدہ توحید انسانی نسل کے اتحاد کے کونے کا پتھر ہے۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر اتحاد کی عمارت استوار کی جا سکتی ہے۔ قرآن مجید میں رب کو رب العالمین کہا گیا ہے۔ عربی زبان میں رب کے معنی ایک چیز کو ترجیح ترقی دے کر اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کے تحت دنیا کی تمام قوتیں اللہ تعالیٰ کے عیال ہیں، وہ سب کی خبرگیری کرتا ہے۔ توحید کا عقیدہ یہ سبق دیتا ہے کہ تمام بنی اور انسان کو اتحاد اور محبت کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے۔ امن کا قیام عقیدہ توحید امن عالم کا ضامن ہے کیونکہ عقیدہ توحید عالمگیر اخوت، اتحاد، محبت اور مساوات کو جنم دیتا ہے اور نفرت اور عداوت اور تعصب کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ اور جب دشمنی اور تعصب اسلام کو دنیا کی قوموں سے مٹ جائے تو دنیا میں امن قائم کرنا مشکل نہیں رہتا۔ علمی ترقی عقیدہ توحید علوم اور سائنس کی ترقی کا ضامن ہے جس نے انسان کو یہ سبق دیا ہے کہ وہ اشرف المخلوقات ہے اور کائنات کی ہر چیز اس کی آسائش اور انقاذ کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اس سبق نے انسان کو کائنات کی ہر چیز کو مسخر کرنے کی طرف توجہ دلائی اور انسان کائنات کے عناصر کے خواص معلوم کرنے میں لگ گیا جس سے مختلف علوم اور سائنس نے ترقی کی۔ انسانی عظمت توحید کا لازمی نتیجہ انسانی عظمت ہے۔ جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک تسلیم کر لیتا ہے اسے پوری کائنات پر برتری حاصل ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے یقیناً ہم نے بنی آدم کو بندگی دی اور ہم نے اس کو خشکی اور تری میں سواری دی اور ان کو اچھی چیزوں سے رزق دیا۔ ہم نے ان کو بہتوں پر جنہیں ہم نے پیدا کیا بڑی فضیلت دی، زمین، آسمان، چاند، سورج، دریا، سمندر، غرض کے کائنات کی ہر چیز اس انسان کی آسائش اور انتفاع کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اخلاقی ترقی انسان کی اخلاقی ترقی کے لیے عقیدہ توحید بڑی طاقت رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے مذہب نے خدا کو ایک ماننے پر بہت زور دیا ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے فَاللَّهُ السَّمَّاعُ الْحُسْنِ حسنہ کے لفظ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو تمام صفات حسنہ کی جامع اور تمام عیوب سے منزہ ہے۔ ان صفات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے اندر وہی صفات پیدا کرنے کی کوشش کرے، انہی صفات کے تحت زندگی بسر کرے۔ تاریخ اس امر پر شاہد ہے کہ ہر نبی نے اپنے اپنے وقت میں عقیدہ توحید کی بنیاد پر اپنی اپنی قوموں کو قطرے مذلت سے نکال کر اخلاق حسنہ کے لیے ایسے بلند مینار پر کھڑا کر دیا جو تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ مساوات عقیدہ توحید سے مساوات کا سبق ملتا ہے، اونچ نیچ کا مسئلہ پامال ہو جاتا ہے۔ عقیدہ توحید
میں پامال شدہ لوگوں کو اٹھا کر بڑوں کے دوش بدوش کھڑا کرتا ہے۔ اسلام نے نسلی، قومی، لسانی امتیازات کو ختم کر کے حسن عمل اور عمدہ اخلاقی کو وجہ تکریم قرار دیا ہے۔ انسانی مساوات کا مسئلہ اسلام کی روح سے اس قدر اہم تھا کہ رسول کریم نے جو حجۃ الوداع کے موقع پر جو اہم باتیں بیان کی ہیں، ان میں یہ مسئلہ بیان فرمایا۔ یہ اس خطبے کے الفاظ ہیں: لوگو، بے شک تمہارا رب ایک ہے، بے شک تمہارا باپ ایک ہے، ہاں عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، سیاہ کو سرخ پر، سرخ کو سیاہ پر کوئی فضیلت نہیں لیکن تقوی کے سبب سے۔ انسانی فلاح و بہبود مذہب ہی قوت ہے جو انسان کی روحانی مادی فلاح کی ضامن ہے۔ اسی نے وہ اصول مقرر کیے ہیں جن پر چل کر انسان کامیابی اور کامیابی سے کنار ہوتا ہے۔ اگر مذہبی دنیا کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ مذہب میں عبادت الہی کا تصور پایا جاتا ہے۔ دنیا میں جتنے مصلح اور نبی آئے ہیں، ہر ایک نے عبادت الہی پر زور دیا ہے، کیونکہ عبادت ہی وہ پانی ہے جس سے گناہوں کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ عبادت الہی صرف انسان کی روح اور دل کی پاکیزگی موجب نہیں ہے، بلکہ اس کی سوسائٹی پر گہرا اثر ہوتا ہے، کیونکہ عبادت انسان کی اخلاق سنوارتی ہے، انسان میں ہمدردی اور اخوت کے جذبات پیدا کرتی ہے۔ عبادت کے نتائج میں اخلاقی ارتقاء اور فلاح ہے۔ مادی فلاح کا تعلق انسان کی دنیاوی زندگی سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مذہب کی کتاب میں دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اصول بیان فرما دی گئے ہیں۔ غرض مذہب انسان کی مادی اور روحانی فلاح کا باعث ہے۔ رواداری توحید باری تعالیٰ کا ایک پیغام ہے۔ پیغام بنی نوع اسلام کے ہر طبقے کو پہنچا دیا گیا ہے اور ہر ایک سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہر مذہبی کتاب اور ہر رسول کو تسلیم کیا جائے اور مذہب کے نام پر خون خرابہ نہ کیا جائے۔ قرآن مجید میں آتا ہے: دین کے بارے میں کسی قسم کا جبر نہیں، بعد المرگ زندگی کی اطلاع، جزا و سزا، حیات بعد الموت کا علم سوائے مذہب کے کہیں سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ انسان اپنی عقل اس قدر دور کے نتائج کو بھانپ نہیں سکتی۔ پس وہ خدا تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور نبیوں کے ذریعے سزا و جزا کا قانون لوگوں کو بتایا۔ قرآن مجید میں آتا ہے: جب لوگوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو ان سے دوزخ کا دربان پوچھے گا، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے، کیوں نہیں، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا۔ خدا تعالیٰ کی صفت عدل میں اس امر کی متقاضی ہے کہ وہ حق و انصاف کا میزان قائم رکھنے سے پہلے برگزیدہ ہستیوں کی معرفت، جزا و سزا کا قانون بتائے۔ یہ خدا کی شان نہیں کہ وہ لوگوں کو ایسے قانون کے تحت سزا دے جس کا ان کو علم ہی نہ ہو۔ عقل کی رہنمائی انسان کی عقل کوتاہ اور ناقص ہے۔ مذہب نے انسان کی عقل کی رہنمائی کے لیے آئلی، عمرانی، سیاسی، اقتصادی قانون وضع کیے ہیں تاکہ انسان ان اصولوں کی روشنی میں زندگی کے ہر قسم کے مسائل کو حل کر سکے۔ اگر انسان کے سامنے وہ اصول نہ ہوتے تو وہ ہلاکت اور بربادی کے گڑھوں میں گر جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے انسان کو عقل فہیم سے کام لینے کی بہت تاکید کی ہے۔ سوال: مذہب کے آغاز اور ارتقاء کے بارے میں ارتقائی نظریہ اور مذہبی نظریہ کی وضاحت کیجیے۔ مذہبی نظریہ: اسلام نے انسان اور دین و مذہب کی ابتدا کا جو نظریہ پیش کیا ہے، اس کی روح سے مذہب یا عقیدہ یا عبادت جنگلی، پہاڑی یا غاروں میں رہنے ننگ دھڑنگ انسانوں کے جذبات، خوف و مسرت کا نتیجہ نہیں، بلکہ اللہ نے پہلے انسان حضرت آدم کو اپنے نائب کے طور پر پیدا کیا، اس پر وحی نازل کی، اس کو رہنے سہنے، پہننے اور تمدنی زندگی بسر کرنے، اناج اگانے اور تمام ضروریات زندگی حاصل کرنے کا علم بخشا۔ اس نظریے کی ضرور سے توحید کا عقیدہ مذہب کی بنیاد ٹھہرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی روحانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام بھیجے۔ انہوں نے لوگوں کو توحید اور عبادت کی الہیت کی تعلیم دی۔ اسی وجہ سے یہ کہنا بے جا ہوگا، آغاز میں ہی انسان کا مذہب توحید تھا۔ شرک اس سے وقت پیدا ہوا جب انسانی آبادی دنیا میں پھیل گئی، انسانی ضروریات بڑھ گئیں، آب و ہوا اور علاقوں کے اختلاف نے نئے نئے مسائل جنم لیے اور نبیوں کی تعلیم دھندلی پڑتی گئی۔ شرک کو رد کرنے اور صحیح دین سکھانے کے لیے ہر زمانے، ہر قوم میں رسول بھیجے گئے، لیکن دین
دین و مذہب کے بارے میں انسان کو مجبور نہیں کیا گیا اور معاملہ ان کے حسن انتخاب پر چھوڑ دیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دین حق اسلام کے علاوہ کئی مذاہب اور مناہج وجود میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی کتابیں انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اتاری۔ آخری کامل اور عالمگیر کتاب قرآن ہے جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری۔ وہ 1500 برس سے پوری طرح محفوظ ہے، ہمیشہ محفوظ رہے گی۔ اس میں زندگی تمام شعبوں اور پہلوؤں کے لیے ہدایات موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام خدا کا آخری اور آفاقی دین ہے۔ اسے ہم دین و مذہب کا اسلام اور الہامی نظریہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب مغربی محققین بھی ارتقائی نقطہ نظر کو ترک کر کے قرآنی نقطہ نظر کو تسلیم کرنے پر مجبور ہوئے، کیونکہ پروفیسر شمیٹ نے لکھا ہے علم شعوب اور قبائل اور انسان کے پورے میدان پر اب پرانا اور ارتقائی مذہب بالکل بیکار ہو گیا ہے۔ نشو و نما کی مرتب کڑیوں کا وہ خوشنما سلسلہ جو اس مذہب نے پوری آمادگی کے ساتھ تیار کیا تھا اب ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے اور نئی تاریخی رجحانوں نے اسے اٹھا کر پھینک دیا ہے۔ یہی مصنف ایک اور جگہ رقم تراز ہے۔ اب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ انسان کے ابتدائی تصور کی اعلیٰ ترین ہستی فی الحقیقت توحیدی اعتقاد اور خدائے واحد تھا، اور انسان کا دینی عقیدہ جو اس سے ظہور پذیر ہوا پوری طرح ایک توحیدی دین تھا۔ ارتقائی نظریہ مذہب کے متعلق دوسرا نظریہ بھی ہے جسے آزاد خیال اور ارباب تحقیق کا نظریہ کہنا مناسب ہوگا۔ اسے مذہب کا ارتقائی نظریہ بھی کہتے ہیں۔ جدید ماہرین نے یہ نظریہ بڑی شد و مت سے پیش کیا، لیکن افسوس ہے تحقیق و تفتیش کے بعض دوسرے میدانوں کی مانند ان اہل تحقیق کو بھی یہاں محض اندازوں اور تخمینوں سے کام لینا پڑا۔ اندازے صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی، لیکن مخالفین مذہب اور ارباب ارحاد نے کیونکہ اس نظریے کو بڑا اچھالا، اس لیے اس پر ذیل میں روشنی ڈالی جاتی ہے۔ اس نظریے کی روح سے انسانی مذہبی ارتقاء کی کڑیاں حسب ذیل ہے۔ پری اینیمزم، ٹوٹمزم، اجداد پرستی، فرضی دیوتاؤں کی پرستش، توحید الہی کا تصور اپنی مختلف منزلوں اور صورتوں سمیت۔ پری اینیمزم سے مراد ہے مظاہر پرستی سے پہلے کا دور لامذہبیت۔ اینیمزم سے مراد ہے مظاہر پرستی۔ ٹوماٹزم سے مراد بعض جانوروں کے تقدس کا عقیدہ، ان کی پرستش۔ اجداد پرستی سے مراد بزرگان سلف کی روحوں کے خوف یا شدت محبت کے باعث ان کے لیے مراسم میں عبادت ادا کرنا۔ نمبر 5 سے مراد مشرکوں کی عجائبت پسند طبقوں نے فرضی دیوی اور دیوتا کو ایجاد کر کے ان کی عبادت شروع کر دی۔ اور نمبر 6 اس سلسلہ ارتقاء کی آخری کڑی ہے، لیکن بعض ماہرین کا اصرار ہے کہ اس کے بعد کفر و الحاد کا دور آتا ہے۔ تفصیلی وضاحت اس نظریے کی روح سے ابتدائی انسان کو مذہب اور مراسم عبادت سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ وہ نہایت سادہ زندگی بسر کرتا تھا۔ ضروریات زندگی فراہمی کے سوا اس کے سامنے کوئی اور مقصد نہ تھا۔ آہستہ آہستہ انسان کو نباتات، حیوانات، پہاڑ، زمین، برق و رعد، آندھی اور طوفان، سمندر اور دریا، آگ اور پانی، چرند پرند درندے، ان سب چیزوں سے واسطہ پڑا۔ وہ ان سب چیزوں سے نفع نقصان سے آگاہ ہوا، بجلی کی گرج و چمک سے ڈر گیا۔ اس کے لیے پہاڑوں کی بلندی، آسمان کی رفعت، سورج کی روشنی اور تمازت، چاند کی ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی، ستاروں کی چمک، آگ کی گرمی اور اس کا نفع نقصان سب کچھ ناقابل فہم تھا۔ پھر موسموں کی تغیر، گرمی اور سردی، بارش اور رویدگی نے اسے اور بھی حیرت زدہ کر دیا۔ اور جب اس کے عزیز و اقارب آہستہ آہستہ مرنے لگے، وہ سوچنے لگا کہ موت کیا ہے۔ جب وہ یہ سمجھ نہ سکا تو اس نے سوچا کہ مرنے والوں کو موت کے بعد کسی اور جہاں میں تزئین و آسائش کی ضرورت ہوگی۔ یہ سمجھ کر اس نے مردوں کے ساتھ اس کی زندگی کی ضروریات کو بھی دفن کرنا شروع کر دیا، اور انسانوں نے
بزرگوں، بادشاہوں اور سرداروں کے لیے رسوم عبادت اور انہیں خوش رکھنے کے لیے خود ساختہ مراسم کی پابندی شروع کر دی۔ یہاں پہنچ کر انسان نے سوچنا شروع کیا کہ روح صرف ان بزرگان میں ہی نہیں تھی بلکہ تمام مظاہر فطرت میں کسی نہ کسی درجے میں موجود ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انسان نے سب سے پہلے مادر زمین کی پرستش شروع کر دی، کیونکہ وہ ہمارے لیے ہر قسم کی سبزی، پھل اور پھول کا انتظام کر کے ہماری زندگی کے قیام کا باعث ہے۔ اس کے بعد مادر زندگی کے مقابلے آسمانی باپ کا تصور ابھرا۔ پھر سورج، چاند، ستاروں کی پرستش شروع کی۔ بیشتر اقوام میں سورج کا شمار معبودان اعلیٰ میں تھا، چنانچہ مصر کا دیوتا اور سبزر اور حواس، بابل کا شمس، اشوریوں کا اشور، سب آفتاب ہی تھے۔ جاپان میں بادشاہ ممیکاڈو کو اور سورج کا بونے اور کاٹنے کا زمانہ متعین کیا تو آفتاب پرستی کو عروج ہونے لگا۔ چاند کی پرستی سورج کے مقابلے میں کم ہوئی۔ ستاروں کی پرستی مختلف قوموں نے کی۔ بابل میں ستاروں کی پرستی زوروں پر رہی ہے۔ ستارہ پرستی کا ایک فائدہ ہوا اس علم سے علم نجوم اور بعد میں فلکیات کی بنیاد پڑی۔ ہر ستارہ ایک دیوتا تھا، اس میں روح کا پایا جانا تسلیم کیا جاتا تھا۔ سب سے زیادہ اہمیت قطب ستارے کو حاصل تھی۔ بعض اقوام میں پہاڑوں کی رفعت اور منفعت کی وجہ سے پرستش کی جاتی تھی، کیونکہ پہاڑوں کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، پہاڑوں سے دریا نکلتے ہیں، زمین کو سرخیز بناتے ہیں۔ مختلف اقوام میں بعض پہاڑ مقدس سمجھے جاتے تھے۔ مثلاً ہندوؤں میں کیلاش پربت، یہودیوں میں کوہ سہو اور مسلمان نے کوہ طور۔ بعض اقوام نے درختوں کی بھی پوجا کی۔ عناصر اربعہ میں سب سے زیادہ پرستش ہوتی ہے۔ اس میں پرستش کا رواج اس وقت ہوا جب انسان نے آگ کو دریافت کیا، کیونکہ آگ بجھ جانے سے وہ دوبارہ حاصل کرنا مشکل ہوتا، لہذا جہاں تک ممکن ہوتا آگ کو بجھنے ہی نہ دیتے تھے۔ آگ کو زمین پر سورج کا نمائندہ تصور کیا جاتا تھا۔ بجلی بھی آگ کی ایک صورت تھی جسے غضب الہی کا نشان سمجھا جاتا تھا۔ قدیم ہند کے آریہ لوگ اگنی کو سب سے بڑا دیوتا مانتے تھے۔ پارسی زمانہ قدیم سے آگ پرست رہے۔ اٹلی میں آگ کی دیوی کا نام وٹسا تھا۔ اس کے بعد پانی کی سب سے زیادہ پرستش ہوئی۔ زمانہ قدیم کی تمام تہذیبوں نے دریائی وادیوں میں جنم لیا اور وہیں پلی پھولی۔ مصر میں دریائے نیل کی پوجا ہوتی تھی، ہندوستان میں گنگا اور جمنا کی۔ دریائے سرسوتی کی دیوی کا نام ہی سرسوتی دیوی ہے۔ دریاؤں کو خشک کرنے کے لیے انسانوں نے قربانیاں کی اور بسا اوقات زندہ انسانوں کو ہی دریا کی لہروں کی نذر کر دیا جاتا تھا۔ آگ اور پانی کی نسبت ہوا کی پوجا کم ہوتی ہے، اگرچہ ملک کی دیو مالا میں ہوا کا دیوتا ہونا ضروری پایا جاتا ہے۔ انسان کے اجزائے جنسی کی بھی پوجا کی گئی۔ جنسی خواہش ایک فطری تقاضا ہے۔ اس کی تسکین کے دو مقاصد تھے، اول حصول لذت، دوم افزائش نسل اور اہمیت کے پیش نظر اعضائے جنسی کی پرستش مصر، عراق، ہندوستان، یونان اور روم میں وغیرہ ہر جگہ ہونے لگی۔ انسان نے بعض جانوروں کی بھی پوجا کی۔ انسان کے خطے میں حیوان پرستی کا رواج رہا۔ حیوان پرستی کی ابتدا جانوروں کے خوف سے ہوئی ہے۔ بعد میں یہ عقیدہ پایا گیا کہ مردوں کی روحیں حیوانی قالب میں چکر لگاتی ہے۔ حیوان پرستی کا عام رواج ہو گیا۔ اس سلسلے میں انسان اور حیوان ملے ہوئے مرکب دیوتا پیدا کیے، جیسے ہندوؤں میں گنیش جی، وشنو کے بعض اوتار بھی اس نوعیت کے ہیں۔ مصری گبریت سے لے کر ہاتھی اور شیر تک کی پوجا کرتے رہے۔ مصر میں عورتیں اپنے آپ کو مقدس جانوروں کے سامنے پیش کر دیتی تھیں۔ اسی طرح جاپان میں آئنو قوم کے لوگ اپنی عورتوں سے ریچھ کے بچوں کو دودھ پلاتے۔ جب ریچھ بڑا ہو جاتا تو اس کو مل کر کھا جاتے۔ ریچھ ان کا معبود تھا۔ ہندوؤں نے تو ہر جانور کی پوجا کی ہے۔ حشرات الارض، بچھو، سانپ، نیولے، درندے، کچھوے، وشنو کے اوتار، ہاتھی، سب حیوان پرستی کی مثالیں ہیں۔ ٹوٹم پرستی حیوان پرستی کی ایک قسم ہے۔ شمالی امریکہ کی اوہایو قوم اپنے مقدس جانوروں کو ٹوٹم کہتی تھی۔
اس ٹوٹم پرستی کا رواج امریکہ کے قدیم باشندوں کے علاوہ افریقہ، آسٹریلیا اور ہندوستان میں رہا ہے۔ اس کے بعد خود ساختہ غیر مرئی فرضی خداؤں اور مہم دیوتاؤں کا دور آتا ہے۔ عرب جاہلیت میں ایسے دیوتاؤں کی کمی نہ تھی۔ عراق و فلسطین، ایران و مصر کے علاوہ وغیرہ کے علاوہ روم اور یونان میں بھی کئی فرضی اور مہم دیوتا تسلیم کیے گئے ہیں اور ان کی پوجا کی گئی۔ بعض دفعہ ایک قوم کا معبود اس کے نزدیک تمام صفات کمال سے متصف قرار پایا جاتا تھا، جبکہ دوسرے معبود ایسے نہ تھے۔ جدید ارتقائی نظریہ میں اسے توحید ناقص کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے بعد توحید خالص کا دور آتا ہے اور اسلام نے وحدت الہی کا کھرا اور بے لاگ اور صاف ستھرا تصور پیش کیا ہے۔ وحدت الوجود کا نظریہ بڑی شدت سے موجود تھا۔ بعض مسلم صوفی بھی اس کے قائل ہو گئے اور وجودی کہلائے۔ اب دنیا سوشلزم اور کمیونزم کی راہ سے پھر مذہبیت کی طرف مائل ہوتی جا رہی ہے۔ تاریخ نے انسان کو ہرا پھرا کر آخر وہیں لا کھڑا کیا جہاں سے اس نے اپنا مذہبی سفر شروع کیا تھا۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ صفحہ نمبر 17 جاری۔ سوال: معاشرے کے لیے مذہب کی اہمیت بیان کریں۔ جواب: جس طرح مذہب انسان کی اپنی ذاتی زندگی کے لیے ضروری ہے، اسی طرح وہ انسان کی معاشرتی زندگی کے لیے بھی ضروری ہے۔ درج ذیل میں چند عنوانات کے تحت مذہب کی معاشرتی اہمیت کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ مثالی معاشرہ: انسان کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ اس کا معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ رہے۔ اس قسم کے مثالی معاشرے کے خط و خال جوڑا اس طرح بیان کرتا ہے: مثالی معاشرہ وہ ہے جس میں ہر شخص کو وہ کام کرنا چاہیے جسے وہ حق سمجھتا ہے اور ہر شخص اسی کو حق سمجھے جو در حقیقت حق ہے۔ بالالفاظ دیگر وہ معاشرہ جس میں لوگ ان کاموں کو حق سمجھیں اور ان پر عادتاً پابند ہوں جو بہترین نتائج کے حامل ہوں، یعنی وہ مستقل اقدار، حسن صداقت، اخلاقی محاسن اور انبساط کے مظہر ہوں۔ جس معاشرے کے افراد ان اقدار کو زیادہ سے زیادہ اہمیت دیں گے، ان پر عمل پیرا ہوں گے، وہی معاشرہ بہترین معاشرہ ہوگا۔ شڈال کے نزدیک مثالی معاشرہ ایسی کیفیت کا نام ہے جس میں ہر فرد معاشرے کی بہبود کے لیے وہی کچھ کرے جو معاشرہ اس کے افراد کی بہبود کے لیے کرتا ہے۔ برائٹ مین ایسے مثالی معاشرے کے متعلق لکھتا ہے: یہ معاشرہ ان آزاد لوگوں پر مشتمل ہوگا جو ایک معقول اور قابل قدر واحد نسب العین رکھتے ہوں۔ صفحہ نمبر 18 جس کی بنیادی خدا کے
ایمان پر، جس کی بنیاد خدا کے ایمان پر استوار ہو۔ رشدال دوسری جگہ لکھتا ہے کہ مثالی معاشرے میں یہ حالت ہونی چاہیے کہ میں کسی دوسرے کی نشو و نما کی فکر کروں اور اسی میں اپنا مفاد اور خیر سمجھوں، اسی طرح وہ میری نشو و نما کی فکر کرے اور اسی میں اپنا خیر مفاد سمجھے۔ یہ اثار اور دوسروں کے لیے قربانی کا جذبہ صرف مذہب پیدا کر سکتا ہے۔ یہ مذہب کا اعجاز ہے کہ وہ لوگ اپنی ساری جائیداد خدا کی راہ میں لٹا دیتے ہیں۔ مذہب انسان کو آخری زندگی کی آسائش کی نوید دیتا ہے اور اس کے بدلے دنیا میں اس سے اثار و قربانی کا مطالبہ کرتا ہے۔ دنیا کے کسی مذہب کو دیکھیے، اس میں بنی نوع انسان کی بھلائی اور اپنے بھائیوں کی بھلائی کے لیے انسان کو تاکید کی گئی ہوگی۔ القصہ مذہبی مثالی معاشرہ کی مدد کر سکتا ہے، لہذا معاشرتی نقطہ نگاہ سے مذہب ایک انتہائی اہم عامل ہے جس کے بغیر مثالی معاشرے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ عدل و انصاف کا قیام۔ انسان اپنی ابتدائی تاریخ سے ذاتی مفاد کے لیے دوسروں پر زیادتیاں کرتا آیا ہے۔ ایک انسان کو دوسرے انسان کی زیادتیوں سے بچانے کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں۔ عدل و انصاف کی مجلسیں قائم ہوتی ہیں۔ دنیا کے ہر مذہب میں عدل و انصاف، جزا و سزا کی تعلیم دی گئی ہے۔ اگر پر نظر غور دیکھا جائے تو تمام دنیا کے قوانین کا سرچشمہ مذہب ہے۔ آہستہ آہستہ مذہب قوانین کی شکل بدلتی رہی اور موجودہ شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ مثال کے طور پر قتل کی سزا تقریباً تمام مذاہب میں ہے اور آج تقریباً ساری دنیا میں سزا رائج ہے۔ اس سے کمتر سزا مقرر کرنے کا نتیجہ قتل و غارت میں زبردست اضافے کی شکل میں رونما ہوتا ہے۔ ذات باری تعالیٰ علیم ہے، لہٰذا اس کی حکمت بالغہ نے جو قوانین وضع کیے ہیں اور اس کی اصابت شک و شبہ سے بالا ہے۔ تعصبات کا خاتمہ۔ رنگ و نسل کے تعصبات نے انسان کے خون کا پیاسا بنا دیا ہے۔ ایک رنگ اور نسل کے لوگ دوسری رنگ اور نسل کے لوگوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ گورے کالے لوگوں کو انسان تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ علاقائی تعصبات بھی قتل و غارت اور جنگ و جدل کا باعث بنتے رہے ہیں۔ غرض یہ کہ تعصبات انسانی زندگی کے لیے زہر قاتل ہے۔ ان کو ختم کرنے کا علاج مذہب میں ہے۔ مذہب نے انسانوں کو ایک کڑی میں پرو دیا ہے، نسلی، علاقائی اور قومی تعصبات ختم کر دیے ہیں۔ اگر دنیا میں مذہب کا وجود نہ ہوتا تو نوع انسانی مختلف تعصبات کی بنا پر جنگ و جدل میں تباہ و برباد ہو چکی ہوتی۔ صفحہ نمبر 19۔ مذہب نے انسان کو سکھایا ہے کہ سب انسان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ یہ عالمی برادری کا تصور صرف اور صرف مذہب کا پیدا کرتا ہے۔ سوال: مذہب کی اقسام بیان کیجیے اور الہامی اور غیر الہامی مذاہب میں فرق بیان کیجیے۔ جواب: مذہب کی تقسیم۔ مذہب کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: ایک، الہامی مذاہب، آسمانی مذاہب۔ دو، غیر الہامی مذاہب، غیر آسمانی مذاہب۔ الہامی مذاہب: الہامی مذاہب جس کا احکام وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا کسی نبی یا رسول پر نازل ہوئے ہوں، الہامی یا آسمانی مذہب کہلاتا ہے۔ تمام پیغمبر کیونکہ سامی النسل ہے، اس لیے ان کے مذاہب کو سامی مذاہب بھی کہا جاتا ہے۔ الہامی مذاہب صرف تین ہیں جن کے نام حسب ذیل ہیں: یہودیت، عیسائیت، اسلام۔ غیر الہامی مذاہب وہ مذاہب جن کے احکام وحی یا الہام کے ذریعے نازل نہیں ہوئے یا ان کی آسمانی حیثیت مشکوک یا غیر ثابت شدہ ہے، غیر الہامی مذاہب کہلاتے ہیں۔ ایسے مذاہب چونکہ سامیوں میں مروج نہیں، اس لیے ان کو غیر سامی مذاہب بھی کہا جاتا ہے۔ غیر سامی یا غیر الہامی مذاہب کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: آریائی مذاہب، منگولی مذاہب۔ آریائی مذاہب میں مندرجہ ذیل شامل ہیں: ہندو مت، جین مت، زرتشت، سکھ مت۔ منگولی مذاہب میں مندرجہ ذیل شامل ہیں: کنفیوشیسزم، تاؤزم، شینٹوازم، اسلاف پرستی۔ بعضوں نے بدھ مت کو منگولی مذاہب میں اور بعضوں نے آریائی مذاہب میں شامل کیا ہے۔
الہامی اور غیر الہامی مذاہب میں فرق۔ نمبر 1، الہامی مذاہب میں توحید کا تصور پایا جاتا ہے، جبکہ غیر الہامی مذاہب میں توحید کا تصور مفقود ہے۔ بعض مذاہب میں خدا کا تصور موجود ہی نہیں، مثلاً بدھ مت۔ نمبر 2، الہامی مذاہب کے احکام خدا کی طرف سے نبیوں اور رسولوں پر وحیوں کے ذریعے نازل شدہ ہے۔ صفحہ نمبر 20۔ جبکہ غیر الہامی مذاہب کی تعلیمات وغیرہ ان کی مذہبی رہنماؤں کی اختراع ہے۔ نمبر 3، الہامی مذاہب نبیوں یا رسولوں سے منسوب ہیں، جبکہ غیر الہامی مذاہب مختلف مصلحین کے ایجاد کردہ ہیں، ان میں پیغمبر یا رسول کا تصور نہیں پایا جاتا۔ نمبر 4، الہامی مذاہب کے تمام تر نبی سامی النسل ہیں، جبکہ غیر الہامی مذاہب کے رہنما حامی النسل یعنی کہ اریزہ ہیں، یا حتیٰ کہ منگولی وغیرہ ہیں۔ نمبر 5، الہامی مذاہب کا سرچشمہ مشرق وسطیٰ، عراق، فلسطین، عرب وغیرہ ہیں، جبکہ غیر الہامی مذاہب مشرق مثلاً ہندوستان، چین، منگولیا وغیرہ میں جاری ہوئے۔ نمبر 6، الہامی مذاہب ماسوا یہودیت تبلیغی ہیں، جبکہ غیر الہامی مذاہب اپنے عقائد کے لحاظ سے غیر تبلیغی ہیں۔ نمبر 7، الہامی مذاہب اپنی اپنی شریعت اور کتب آسمانی کے حامل ہیں، اور یہ کتب وغیرہ بذریعہ وحی پیغمبروں پر نازل ہوئی ہیں، جبکہ غیر الہامی مذاہب آسمانی کتب اور شرائع کے حامل نہیں ہیں۔ نمبر 8، الہامی مذاہب میں حیات بعد الموت اور سزا و جزا کا باقاعدہ تصور پایا جاتا ہے، جبکہ غیر الہامی مذاہب میں یہ تصور مفقود ہے۔ نمبر 9، الہامی مذاہب کی تعلیمات دینوی اور دینی دونوں زندگیوں کے لیے ہیں، اور یہ تعلیمات انسانی زندگی کے لیے ایک ضابطہ فراہم کرتی ہیں، جبکہ غیر الہامی مذاہب میں صرف روحانی زندگی گزارنے کے لیے ریاضت اور جنتر منتر وغیرہ پر زور دیا گیا ہے۔ نمبر 10، الہامی مذاہب شرک اور بت پرستی کے خلاف ہے، جبکہ غیر الہامی مذاہب میں بت پرستی کا عنصر بدرجہ عدم موجود ہے۔ نمبر 11، الہامی مذاہب کے احکام فطرت اور بشریت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، جبکہ غیر الہامی مذاہب میں غیر فطری باتیں بھی ہوتی ہیں۔ نمبر 12، الہامی مذاہب تعقل پر پورا اترتے ہیں، جبکہ غیر الہامی مذاہب توہمات کا مجموعہ ہیں۔ یہودیت۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قبل بنی اسرائیل کا مذہب بیان کریں۔ جواب: یہودی عبرانی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ یہودیوں کے مذہبی عقائد اکثر و بیشتر عبرانی ہی تھے۔ سامی نسل ہونے کی وجہ سے ان کا مذہب صفحہ نمبر 21 نہایت سادہ تھا اور عربوں کے مذہب کے ساتھ ساتھ کچھ ملتا جلتا تھا۔ البتہ مصر میں ایک لمبا عرصہ مقیم رہنے کی وجہ سے انہوں نے بعض مصری عقائد بنا لیے۔ کثرت پرستی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے قبل بنی اسرائیل لاتعداد معبودوں کی پرستش کرتے تھے، جن کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: خاندانی دیوتا، حجر پرستی، قومی دیوتا۔ خاندانی دیوتا: ہر خاندان کا الگ الگ دیوتا ہوتا تھا۔ یہ دیوتا مورتیوں کی شکل میں ہوتے تھے۔ عموماً ان مورتیوں کی جسامت اتنی ہوتی تھی کہ نقل و مکانی کی صورت میں آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکے۔ یہ مورتیاں متوفی آباء و اجداد کی نمائندگی کرتی تھیں۔ یہودی قبر پرستی کے مرض میں بھی مبتلا تھے۔ جب انہیں اس سلسلے میں مشکلات سے دوچار ہونا پڑا تو انہوں نے آباء و اجداد کی قبروں کو مورتیوں میں بدل لیا۔ اس طرح ہر خاندان کے الگ الگ دیوتا ہو گئے۔ خاندان کے افراد کی خوشحالی کا دار و مدار ان دیوتاؤں کی خوشنودی پر ہوتا تھا، لیکن قومی زندگی اور خوشحالی میں ان کی کوئی اہمیت نہ دی جاتی تھی۔ ان بتوں کے سامنے قربانی بھی دی جاتی تھی۔ ان بتوں کا تراخیم کا نام دیا جاتا تھا۔ حجر پرستی: شامی اقوام میں حجرت پر پرستی شروع سے جاری تھی۔ وہ پتھروں کو نہایت ہی مقدس تصور کرتے تھے، کیونکہ ان پتھروں سے ان کے معبود تراشے جاتے تھے۔ بتوں کے لیے قربانیاں دی جاتی تھیں، ان میں بھی ان پتھروں کو خاص اہمیت دی جاتی تھی۔ قربان گاہ کے لیے پتھر علامت کا کام دیتے۔ قربانی سے پہلے ایک پتھر کو
کھڑا کیا جاتا، یہ پتھر جس جگہ رکھا جاتا اسے بیت الاہل کہا جاتا۔ بیت اہل وہ عبادت گاہ ہوتی تھی جہاں اس قسم کی رسوم ادا کی جاتی تھی، ان پر تیل وغیرہ ملا جاتا تھا۔ یہ پتھر لمبے ہوتے تھے، ان کے آگے منتیں مانی جاتی تھی، بانجھ عورتیں ان سے اولاد طلب کرتی تھی۔ درخت پرستی، ان مقدس پتھروں کا تعلق درختوں سے ہوتا تھا۔ عبرانی ادب میں جہاں کہیں کسی مقدس درخت کا ذکر آیا ہے وہاں مقدس پتھر کا بھی ذکر ضرور آیا ہے۔ حیوان پرستی، مصریوں کی حیوان پرستی کے زیر اثر یہودیوں میں بھی بیل، گائے وغیرہ کی پوجا ہونے لگی۔ بیت اہل کے معبودوں میں بچھڑے کی پرستش مصریوں کے طریقہ پر کی صفحہ نمبر 22 کی جاتی تھی۔ جانوروں میں سانپ کی پرستش کی جاتی تھی۔ مصریوں کے نزدیک سانپ ایک مقدس چیز تھی۔ حیوان پرستی ان کی گھٹی میں اتنی رچی ہوئی تھی کہ جب حضرت موسیٰ جب اسرائیل کو چھوڑ کر 40 دن رات کے لیے کوہ طور پر چلے گئے تو بعد میں ان قوم کی بچڑے کی پرستش میں لگ گئی۔ قومی دیوتا، قدیم یہودیوں کے خاندان اور مقدس پتھروں، درختوں اور جانوروں کے علاوہ کچھ قومی دیوتا بھی تھے۔ ان کی تفصیل کے بارے میں تاریخ بالکل خاموش ہے، کیونکہ جب قوم یہود توحید کی طرف مائل ہوئی تو تمام دیوتاؤں کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ البتہ 2 معبودوں کے نام تاریخ میں ملتے ہیں جن کو یہودیوں نے کینان پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے اپنایا۔ یہ 2 معبود بال اور مولک ہیں۔ یہ دونوں مقامی بادشاہوں کی روحیں تھیں، اس وجہ سے یہود بادشاہ کی پرستش کرتے تھے۔ بال کے معنی آقا یا مالک کی ہے۔ یہ دیوتا کنانیوں کا اپنا نہ تھا بلکہ انہوں نے فنکوسوں سے لیا تھا۔ یہود کے نزدیک بال زرخیزی کا دیوتا تھا۔ ہر شہر کا الگ بال ہوتا تھا۔ بال کے علاوہ کچھ اور دیویاں تھیں۔ بال کے علاوہ دوسرا دیوتا مولک ہے جس کے معنی بادشاہ کے آتے ہیں۔ یہود نے اسے اکاویوں سے لیا تھا۔ اکاویوں کے نزدیک یہ آگ کا دیوتا تھا۔ یہ نام بھی بال کی طرح کئی معبودوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس طرح مولک کی پرستش دنیا کے کئی قومیں کرنے لگی۔ اسرائیل قوم نے بھی اس کو اپنا معبود بنا لیا۔ یہود اس پر اپنے بچوں کی قربانیاں دیتے تھے۔ مقدس کتابوں میں بنی اسرائیل کو اس قربانی سے منع کیا گیا۔ بعد میں یہ دیوتا یہودا کے نام سے موسوم ہوا۔ یہودا کے تلفظ کے بارے میں اختلاف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہود اس کو خدا کا خاص نام لینے کی اجازت نہ تھی، کیونکہ اس میں خدا کی حد تک کوئی بے ادبی سمجھتے تھے۔ جو شخص کا نام لیتا اس کو سنسار کر دیا جاتا۔ ایک سال میں ایک مقدس دن میں سب سے مقدس انسان سب سے پاک جگہ کے اندر ایک دفعہ اس کا نام لیتا اور دوسرے سب لوگ خاموشی سے سنتے تھے۔ لیکن عبرانیوں نے اپنے قومی دیوتا کے لیے یہ لفظ کب استعمال کیا، اس کے متعلق محققین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہودا کی صفاف میں ترجیحاً اضافہ یہودا کی پوجا قومی دیوتا کی حیثیت سے کرنے لگے۔ اس کے علاوہ وہ دیگر اقوام کے دیوتا کی بھی پرستش کرتے تھے۔ ان کا دیوتا باقی اقوام کا دیوتا نہیں تھا۔ یہودا کے بارے میں یہود کا یہ عقیدہ ہو گیا کہ وہی دشمنوں پر فتح عطا کرتا ہے، اور صفحہ نمبر 23 دشمنوں کے حملوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہود جب دوسرے ممالک میں جاتے یا کسی دوسری قوم کے غلام بن جاتے تو ان کو فاتح قوم کے معبودوں کی پوجا کرنی پڑتی، لیکن وہ اپنے معبود یہودا کو دوسروں سے زیادہ طاقتور خیال کرتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہودا کی صفاف میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ابتدائی میں یہ دیوتا محض زمینوں کی زرخیزی اور فصل کی افزائش کا دیوتا خیال کیا جاتا تھا۔ لڑائی اور اولاد کے لیے بھی اس دیوتا سے مدد مانگی جاتی تھی۔ یہودیوں کے اپنے دشمنوں سے مسلسل برسر پیکار رہنے سے یہودا کی صفات میں اضافہ ہوتا گیا۔ جب یہودا کی قدر و منزلت یہود میں بہت زیادہ ہو گئی اور اس کی پرستش کرنے والوں کی تعداد میں خاصا اضافہ ہو گیا تو پھر اس کے پجاری اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کے لیے اس کے سامنے
دست سوال دراز کرنے لگے۔ یہودیوں کا دیوتا کے متعلق صرف ایک ہی نظریہ تھا کہ اس کی قوت اور علم عام انسانوں سے زیادہ ہے۔ وہ ان کی دعا کو سنتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہودا کی صفات میں یہ اضافہ ہوا کہ اسے طوفان اور بادلوں کا دیوتا بھی سمجھا جانے لگا۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہودا کا مسکن بادل کی گرج اور کڑک میں خیال کیا جانے لگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک صدی تک اس کی صفات میں مزید اضافہ ہوا۔ اب اسے آدم کا خالق قرار دیا جانے لگا۔ اس کے بارے میں یہ نظریہ ہوگا کہ وہ برہنہ آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر کسی دیکھنے کی صحیح کرے گا تو فوراً مر جائے گا۔ یہودیوں کی نقل مکانی کی وجہ سے یہودا کے ٹھکانے بھی بدلتے رہے۔ یروشلم میں ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بعد یہودا وہاں منتقل ہو گیا اور یہی اس کی مستقل قرارگاہ ٹھہری۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی قلم بند کیجیے۔ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران، والدہ کا نام یوکابر تھا۔ موسیٰ کی ولادت ایسے وقت میں ہوئی جب فرعون مصر بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کے والدین سخت پریشان ہوئے۔ اسی پریشانی کے وقت اللہ نے حضرت موسیٰ کے ماں کے دل میں القاء کیا کہ وہ ایک تابوت بنا کر اس بچے کو اس میں رکھ کر دریا میں ڈال دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ہدایت خداوندی کے تحت ایسا ہی کیا۔ صندوق تیرتا ہوا شاہی محل کے کنارے میں آ لگا۔ فرعون کے گھرانے کے آدمیوں نے اس صندوق کو اٹھا لیا اور بچے کو محل میں لے گئے۔ فرعون نے بچے کو قتل کرنا چاہا لیکن فرعون کی بیوی آسیہ نے بچے کو قتل کرنے نہیں دیا اور کہا کہ بچہ میرے اور تیرے لیے آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ صفحہ نمبر 24۔ بچہ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتا تھا۔ چنانچہ موسیٰ کی ہمشیرہ جو صندوق کے پیچھے گئی تھی اس نے آل فرعون کو کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی دایا کا پتہ بتاتی ہوں جو اس بچے کی خدمت کے لیے نہایت موزوں ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے والدہ کی نشاندہی کی اور اجازت چاہی کہ اس کو لے آئے۔ حضرت موسیٰ کی ہمشیرہ گھر گئی اور والدہ کو لے آئے۔ یہ بچہ والدہ کی آغوش تربتی میں آ گیا اور خدا کا وعدہ پورا ہو گیا کہ بچے کو تیری طرف لوٹا دیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ نے گوشاہی محل میں پرورش پائی لیکن ان کی بیدار آنکھیں بنی اسرائیل کے ظلم و ستم دیکھ رہی تھی۔ بنی اسرائیل اس زمانے میں نہایت ذلت کی زندگی گزار رہے تھے۔ آپ کا خون اس ظلم کو دیکھ کر کھولتا۔ ایک مرتبہ آپ راستے پر جا رہے تھے، ایک مصری ایک اسرائیلی کو مار رہا تھا۔ اسرائیلی نے آپ کو مدد کے لیے بلایا۔ آپ آگے بڑھے اور مصری کے منہ پر تمانچہ دے مارا، وہ وہیں مر گیا۔ آپ کو بہت افسوس ہوا کیونکہ آپ کا ارادہ قتل کرنے کا نہ تھا۔ آپ نے خدا سے معافی مانگی اور اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ اس قتل کی خبر حکام کو ہوگی اور وہاں سے بھاگ نکلے، مدینہ کی طرف چلے گئے۔ یہیں آپ کی شادی شیخ کبیر کی بیٹی سے ہوئی۔ آپ کی بکریاں 10 سال تک چراتے رہے اور پھر مصر کو روانہ ہو گئے۔ نبوت: جب واپسی مصر جا رہے تھے تو وادی مقدس میں ایک طور کی جانب سے آگ کی روشنی دیکھی تو آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہر جو میں نے آگ دیکھی ہے۔ جب اس طرف گئے تو وادی کے دائیں طرف سے آواز آئی، اے موسیٰ، میں اللہ جہانوں کا پروردگار ہوں۔ یہی اللہ نے عصا اور ید بیضا کا معجزہ دیا۔ حکم خداوندی کے تحت حضرت موسیٰ فرعون کے پاس گئے، توحید کا پیغام پہنچایا، شرک اور گناہوں سے باز رہنے کی تعلیم دی، بنی اسرائیل کو اپنے پنجہ ظلم سے نجات دینے کا مطالبہ کیا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ سے کہا اگر تو سچا ہے تو کوئی نشانی دکھا۔ حضرت موسیٰ نے اپنا عصا دکھایا تو ناگہاں سری اژدہا تھا اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو دیکھنے والے اس کے لیے سفید تھا۔ فرعون نے ملک کے تمام جادوگروں کو بلایا اور ان کا حضرت موسیٰ سے مقابلہ کرایا۔ جب آپ سب پر غالب آ گئے اور وہ آپ پر ایمان لے آئے۔ فرعون اس بات پر شدید غصے ہوا، ان پر ظلم و ستم کرنے لگا۔ جب حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کی زیادہ تذلیل ہونے لگی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجے، اور جب کبھی عذاب نازل ہوتا فرعون حضرت موسیٰ سے درخواست کرتا کہ عذاب کے ہٹ جانے کی دعا کرے اور وعدہ کرتا کہ عذاب کے ہٹ جانے کے بعد ضرور ایمان لائے گا، لیکن جب
عذاب ہٹ جاتا تو پھر اپنی پرانی روش پر چل پڑتا ہے۔ جب مصریوں کا ظلم اپنی انتہا کو پہنچ گیا تو حضرت موسیٰ نے خدا کے حکم سے بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر فلسطین کی طرف چل پڑے۔ جب فرعون کو علم ہوا کہ موسیٰ تو بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر لے گیا تو ایک لشکر جرار تک جمع کیا اور ان کے طاقوں میں چل پڑ دیے۔ بنی اسرائیل لشکر دیکھ کر گھبرا گئے، لیکن ہم کو تسلی تھی۔ آپ جب بحر کلزم کے کنارے پر پہنچے تو کنارے سے پانی ہٹا ہوا تھا اور وہ خشک راستے پر چل دیے۔ فرعون نے بھی اپنے لشکر کو اس راستے پر ڈال دیا۔ جب بنی اسرائیل کا ہر فرد دوسرے کنارے پر پہنچ گیا تو پانی پھر اپنی جگہ پر آ گیا۔ فرعون اور اس کے تمام لشکر غرق ہو گیا۔ جب وہ وادی سینا میں پہنچے تو گرمی کی شدت اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے بنی اسرائیل گھبرا گئے۔ انہوں نے آپ سے پانی طلب کیا تو عصا موسیٰ کی ایک ٹھوکر سے چشمے جاری ہو گئے۔ پانی کے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ کی دعا پر ان کو من سلویٰ عطا کیا اور پھر گرمی سے بچنے کے لیے صحرا میں بادلوں کے پرے آ گئے۔ پھر حضرت موسیٰ 40 دنوں کے لیے کوہ طور پر چلے گئے۔ آپ کے ساتھ 70 آدمی تھے، وہ نیچے ہی رہے اور آپ کوہ طور پر چڑھ گئے۔ واپس آ کر ان لوگوں کو خدا کے احکام بتائے۔ انہوں نے کہا جب تک ہم خود خدا کو نہ دیکھ لیں ہم نہ مانیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی دکھائی، ان لوگوں پر غشی کی موت طاری ہو گئی۔ جب آپ واپس آئے تو بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ آپ نے بچڑے کو جلا کر راکھ کر کے دریا میں پھینک دی۔ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو ارض مقدس میں بحیث فاتح داخل ہونے کو کہا، لیکن انہوں نے جنگ سے انکار کر دیا۔ 40 سالوں بیابانوں میں سرگرداں پھرنے کے بعد وہ کہنا پہنچے۔ حضرت ہارون کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت موسیٰ کے حکم سے ان کے جنرل یوشع نے حملہ کیا۔ حضرت موسیٰ کا بھی یہی انتقال ہو گیا۔ حضرت یوشع نے قانون مسودی نافذ کیا۔ سوال: یہودیوں کی مذہبی تقریبات اور رسوم تحریر کریں۔ جواب: قربانی۔ قدیم ایام سے ہی یہی یہودی روزانہ صبح شام سوختی قربانی دیا کرتے تھے۔ یہ ان کی عبادات کا اہم جز سمجھی جاتی تھی۔ چوپایوں میں بھیڑ بکریاں، پرندوں میں فاختہ کبوتر کو صفحہ نمبر 26 ترجیح دی جاتی تھی۔ اسرائیلی معاہدے میں آگ ہر وقت جلتی رہتی تھی۔ اس آگ میں قربانی کے جانور پورے ڈال دیے جاتے تھے، لیکن اجناس کی قربانی میں ان کا کچھ حصہ جلا دیا جاتا تھا اور باقی ماندہ پر پروہتوں کو دیا جاتا تھا۔ سوختی قربانی ایسے موقع پر دی جاتی تھی جب کوئی شخص کسی گناہ کا مرتکب ہونے کے بعد اس کی تلافی کرنا چاہتا ہو۔ ان روزمرہ بلکہ دن میں 2 بار قربانیاں پیش کیے جانے کے علاوہ خاص مواقع پر بھی قربانیاں دی جاتی تھی۔ جب نیا چاند نمودار ہوتا تو پورے خاندان کی طرف سے قربانی پیش کی جاتی۔ قربانی کے دنوں میں باجے بجائے جاتے، بگل پھونکا جاتا، فصل کی کٹائی کا آغاز کرنے سے پہلے قربانی دی جاتی اور کٹائی کی تکمیل پر پھر قربانی دی جاتی۔ اسرائیلیوں میں سب سے اہم دن 7ویں مہینے کی 10 تاریخ تھی، جس دن قربانی کا خاص اہتمام کیا جاتا تھا۔ اس دن وہ پروہت اعلیٰ محبت کے اندرونی حصے میں داخل ہوتا اور اپنے خاندان کی طرف سے بیل کی قربانی پیش کرتا۔ عوام کی طرف سے 2 بکرے قربان کیے جاتے، ایک یہودا کے لیے مخصوص کر دیا جاتا، دوسرا عزازیل کے لیے وقف ہوتا۔ یہودا کا بکرا گناہوں کے کفارے کے طور پر پیش کیا جاتا، دوسرے بکرے پر پروہت اعلیٰ بنی اسرائیل کے گناہوں کو منتقل کر کے اسے جنگل کی طرف ہنکا دیا جاتا تھا۔ تہوار: یہودیوں کے تہواروں کے سلسلے میں ان کا ہفتہ وار تہوار سب خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس تہوار کا تعلق براہ راست چاند سے تھا، جس کی غایت یہ تھی کہ چاند کے ہر چوتھائی حصے میں ایک جشن منایا جاتا ہے۔ سبت کے موقع پر قدیم یہودی تمام کاروبار سے کنارہ کش ہو جاتے۔ جو لوگ اس کی خلاف ورزی کرتے ان کو سخت سزائیں دی جاتی۔ اس دن یہودی اپنی حفاظت میں تلوار نہیں اٹھاتے، جس کی وجہ سے انہیں بہت نقصان اٹھانا پڑتا، جس کا نتیجہ یہ ہوا۔ میتھاگیٹس نے ان حالات کے پیش نظر سبت کے دن جنگ کرنے کا جواز کا فتویٰ صادر کر دیا۔ آگے چل کر سبت کو قربانی دینے کا طریقہ بھی جاری ہو گیا۔ اس سلسلے میں اس قدر اہتمام کیا جانے لگا کہ پروہت صبح شام کی قربانیوں کو سبت کے دن دگنا کر دیتے تھے۔ یہودیوں کے یہاں سبات کی گنتی بہت مقدس سمجھی جاتی تھی۔
جس طرح ہفتے کا 7واں دن نہایت مقدس تھا، اسی طرح 7واں مہینہ بہت اہم تھا۔ جب 7واں مہینہ شروع ہو جاتا تو قربانی دگنی کر دی جاتی۔ ہر 7ویں سال زمین بلا کاش چھوڑ دی جاتی۔ خرد و نوش سے غریبوں کی شکم پوری کی جاتی تھی، ان سے جو بچ جاتا تھا اس سے جانور اپنا پیٹ بھر لیتے تھے۔ صفحہ نمبر 27۔ اس سال تمام قرض معاف کر دیے گئے، ان کی ادائیگی کی میعاد میں اضافہ کر دیا جاتا۔ یہ سال کنعان میں آباد ہونے کے ہر 7 سال بعد منایا جاتا ہے۔ اس کے بعد پر 49ویں 50ویں سال بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس دن جوبلی منائی جاتی ہے۔ اس کا آغاز کفارے کے دن بگل بجا کر کیا جاتا ہے۔ اس زمینیں ان کے اصل مالکوں کو لوٹا دی جاتی ہے اور غلام کی غلامی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ سرمایہ ایک شخص کا جارہ بن کر نہ رہ جائے۔ ان تہواروں کے علاوہ یہودیوں کا ایک قدیم تہوار عید فصیح ہے۔ یہ تہوار یہودیوں کی مصر سے رہائی کے یادگار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہودی مصر سے نہایت عجلت سے نکلے تھے۔ اسی کی یاد میں عید فصح کے موقع پر کھانے میں ایسی چیزیں تیار کی جاتی ہیں جن سے اچانک سفر کی یاد ذہنوں میں تیار ہو جائے۔ جانوروں کو مسلم بھون لیا جاتا ہے، ان کی ہڈیاں تک نہ توڑی جاتی ہیں، اور فصل تیار ہونے کی خوشی میں گیہوں کی پالیوں کا پہلا گٹھا نظر کیا جاتا ہے۔ اس دن اس عید فصح کو منانے کے طریقے بدلتے رہے۔ یہ 5 نسان سے 22 نسان تک منایا جانے لگا۔ اس دن شام کو بھیڑیں ذبح کی جاتی، یہ جانور مسلم بھونے جاتے اور غیر خمیری روٹیوں سے کھائے جاتے۔ 15 تاریخ کو مقدس اجلاس ہوتا۔ اس دن یہودی ہر کام سے پرہیز کرتے۔ بعد میں اس تہوار کے موقع پر شراب کے دور بھی چلنے لگے۔ اس غرض سے سرخ شراب کے کم از کم 4 پیالے مہیا کیے جاتے، جن میں پانی کی کم آمیزش کرنے کے بعد حاضرین میں تقسیم کیا جاتا۔ یہودیوں کا ایک اور تہوار یوم خمسین ہے۔ یہ تہوار چونکہ عید فصح کے بعد 50ویں دن ہوتا ہے، اس لیے اس نام سے موسوم ہے۔ اس موقع پر ایک دلچسپ رسم یہ ادا کی جاتی تھی کہ پروہت نے گیہوں کی 2 خمیری روٹیاں لیوا کے سامنے لہراتا، اس کے بعد انہیں کھا لیتا۔ اس وقت 7 بھیڑیں یا بیل اور 2 دمبے ذبح کیے جاتے۔ اس دعوت میں بیواؤں، یتیموں اور مسافروں کو خاص طور پر مدعو کیا جاتا۔ اس کے علاوہ یہودیوں کے بے شمار تہوار تھے اور ہیں جو سال کے مختلف ایام میں منائے جاتے ہیں۔ ختنہ: ہر لڑکے کا ختنہ یوم پیدائش سے 8ویں دن کیا جاتا ہے۔ اسے اللہ کا عہد قرار دیا جاتا ہے۔ مذہبی پابندیوں کے لیے لڑکا 13 سال کی عمر میں پورا بالغ تصور کیا جاتا ہے، البتہ عورتوں پر ایسی پابندیاں نہیں ہیں۔ پوریم: یہ دن یہود حامان کے ہاتھ سے بچ جانے کی خوشی میں مناتے ہیں۔ صفحہ نمبر 28۔ یہ دن 11 فروری کو منایا جاتا ہے۔ چونوکا: یہ دن اس فتح کی یاد میں منایا جاتا ہے جب یہود کے سالار یہودا مکابین نے شامیوں کے لشکر پر حاصل کی تھی۔ یوم ہاتزموت: یہ ایک نیا تہوار ہے جو اس دن کی یاد میں منایا جاتا ہے جب موجودہ اسرائیل کی سلطنت فلسطین میں قائم ہوئی۔ سوال: یہودیوں کا طریقہ عبادت مختصر بیان کریں۔ جواب: قربانی دینے اور نذر پیش کرنے کے علاوہ یہودیوں کے یہاں باقاعدہ عبادت کا طریقہ تھا۔ وہ یہودا کے حضور دعائیں کرتے، اگرچہ منظوم دعائیں جنہیں ہم بھجن کہہ سکتے ہیں، ان کا پتہ نہیں چلتا، لیکن حضرت موسیٰ کے بعد یہودا کو مخاطب کرنے اور اس سے اپنے خاندان والوں کی فلاح و بہبود کے لیے التجا کرنے والوں کے لیے منظوم دعائیں تیار ہو گئی، جس میں بلا کی تاثیر تھی۔ سلاست روانی بھی اعلیٰ درجے کی پائی جاتی تھی۔ ان کے پڑھنے سے معبد میں وجد طاری ہو جاتا۔ ان نظموں میں یہودا کی تعریف بیان ہوتی، عبادت گزار اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا۔ یہ دعائیں قربانیوں کے بعد بھی پڑھی جانے لگیں۔ ابتدا میں ان عبادات اجتماعی کے طور پر ادا کی جاتی تھی، انفرادی دعاؤں کا طریقہ رائج نہ تھا، لیکن بعد میں یہود دیگر ممالک میں پھیل گئے تو انہوں نے انفرادی طریقہ عبادت جاری کیا۔ جو لوگ یروشلم سے باہر ہوتے وہ اپنے گھر کی کھڑکیاں جن کا رخ یروشلم کی طرف ہوتا ان کو کھول کر
دعا کرتے۔ ان دعاؤں کے علاوہ قدیم زمانے سے یہودیوں میں روزہ بھی بطور عبادت جاری تھا۔ یہ روزے قومی بھی ہوتے تھے اور جبکہ پوری قوم روزے رکھتی تھی۔ یہودیوں کی مجالس بھی عبادات کی ایک قسم تھی۔ اگرچہ نبیوں پیغمبروں کے زمانے میں عبادت اور تعلیم کی غرض سے مجلسیں منعقد ہوتی تھی، لیکن قومی حیثیت سے ان مجلسوں کا انعقاد غالباً زمانہ عیسوی سے شروع ہوا، کیونکہ انہوں نے مل بیٹھنے اور تعلیمات کی یاد تازہ کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ اس قسم کی مجلسیں ہر گاؤں اور آبادی میں پابندی کے ساتھ برپا کی جاتی تھی۔ ان مجالس کی اہم بات یہ تھی کہ ان میں پروتوں کی موجودگی لازمی نہ تھی، جس کے باعث آزاد خیالی کی شادی تھی۔ حاضرین مذاہب پر آزادانہ طور پر تنقید کر سکتے تھے۔ ان مجالس کی ترتیب اس طرح دی جاتی تھی کہ حاضرین کا رخ یروشلم کی طرف رہے۔ ان کے گوشے میں ایک تابوت رکھا ہوتا تھا۔ اس تابوت کے برابر ایک چراغ برابر جلتا رہتا۔ عمارت کے بیچ میں ایک چبوترا ہوتا جس پر ممبر ہوتا، جس کے دونوں طرف حاضرین بیٹھتے تھے۔ نجی اور غیر سرکاری مجالس کے علاوہ خالص سرکاری مجالس بھی منعقد ہوتی تھی، جن کی صدارت ایک کرلی عالم کیا کرتا تھا، جس کے اختیارات بہت وسیع ہوتے تھے۔ ان مجالس کا ایک امام ہوتا تھا جس کا انتخاب حاضرین کرتے تھے، جس کا کام یہ ہوتا تھا کہ قانون موسوی پڑھ کر سنائے۔ یہ قوانین اس طرح سلسلہ وار پڑھے جاتے تھے کہ سال میں ایک بار ان کا دور مکمل ہو جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی کتابیں پڑھی جاتی تھیں اور وہ بھی باقاعدگی کے ساتھ سلسلہ وار پڑھ کر سنائی جاتی تھی۔